إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 10 پڑھیں گے۔ پہلے لفظی ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قال، تو انہوں نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم سب اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، اس کے سوا، قد جاءتکم، یقیناً آئی ہے تمہارے پاس، بینۃ، واضح دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم، آیہ، تمہارے لیے نشانی ہے، فذروھا، تو تم سب چھوڑ دو اسے، تأکل فی ارض اللہ، وہ کھاتی رہے اللہ کی زمین سے، ولا تمسوھا، اور نہ تم ہاتھ لگانا اسے، بسوء، برائی کی نیت سے، فیأخذکم، ورنہ پکڑ لے گا تمہیں، عذاب علیم، دردناک عذاب، واذکروا، اور تم سب یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء، جب اس نے بنایا تمہیں جانشین، من بعد عاد، عاد کے بعد، وبوأکم، اور اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں، فی الارض، زمین میں، تتخذون، تم سب بناتے ہو، من سہولہا، اس کی نرم مٹی سے، قصورا، محل، وتنحتون الجبال بیوتا، اور تم سب تراشتے ہو پہاڑوں کو، بیوتاً، گھروں کی صورت میں، فاذکروا، پس تم سب یاد کرو، آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو تم زمین میں فساد کرنے والے بن کر۔ قال الملأ، کہا ان سرداروں نے، الذین، جن سب نے، استکبروا، تکبر کیا، من قومی، اس کی قوم میں سے، للذین، ان لوگوں سے، استضعفوا، جو کمزور سمجھے جاتے تھے، لمن آمن، ان سے جو ایمان لائے، ان لوگوں میں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے اور ایمان لانے والے بھی وہ کمزور تھے، لمن آمن منہم، ایمان لائے تھے ان میں سے، اتعلمون، کیا تم سب جانتے ہو، ان صالحا، کہ واقعی صالح، مرسل، بھیجا ہوا ہے، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، قالوا، ان سب نے کہا، انا، بے شک ہم، بما، اس کے ساتھ جو ارسلا، وہ بھیجا گیا ہے، بہ مؤمنون، اس پر ہم سب ایمان لانے والے ہیں۔ قال، تو کہا صالح علیہ السلام نے، کہا ان لوگوں نے، الذین، ان لوگوں نے، استکبروا، جن سب نے تکبر کیا، انا بالذی، بے شک ہم، اس کا جو، آمنتم، تم ایمان لائے ہو، بھی، اس کے ساتھ، کافرین، انکار کرنے والے ہیں۔ فعقروا الناقہ، پھر ان سب نے کاٹ دیا، الناقہ، اونٹنی کو، وعتوا، اور سرکشی کی، ان ربہم، ان امر ربہم، اپنے رب کے حکم کی، وقالوا، اور ان سب نے کہا، یا صالح، اے صالح، ائتنا، تو لے آ ہم پر، بما تعدنا، اس کا جو تو وعدہ کرتا ہے ہم سے، ان کنت من المرسلین، اگر ہے تو واقعی رسولوں میں سے، فاخذتہم الرجفہ، تو پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، فاصبحوا، پس وہ سب ہو گئے، فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، اوندھے منہ گرے ہوئے، وہ سب کے سب اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے ہوئے تھے۔ فتولی عنہم، پھر منہ پھیرا ان سے، وقال، اور کہا، یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم، یقیناً، تحقیق، میں نے پہنچا دیا تمہیں، رسالت ربی، اپنے رب کا پیغام، ونصحت لکم، اور میں نے خیر خواہی کی تمہارے لیے، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم خیر خواہوں کے ساتھ محبت کرتے ہی نہیں، تم خیر خواہی کرنے والوں کے ساتھ محبت نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے۔ ولوطاً، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا، اذ قال، جب اس نے کہا، لقومی، اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشہ، کیا تم سب ارتکاب کرتے ہو فحاشی کا، بے حیائی کا، ما سبقکم، کہ نہیں سبقت کی تم میں سے، بہا، اس کی، من احد، کسی ایک نے، من العالمین، جہان والوں میں سے، کہ
کہ جہان والوں میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا جو کام تم کر رہے ہو، انکم بے شک یقیناً تم سب، لتأتون الرجال تم آتے ہو مردوں کے پاس، شہوتاً اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم بلکہ ہو تم قوم ایسی قوم، مسرفون حد سے تجاوز کرنے والی، وما کان اور نہ تھا جواب قومی جواب اس کی قوم کا، الا ان قالوا مگر یہ کہ ان سب نے کہا، اخرجو تم سب نکال دو انہیں، من قریتکم اپنی بستی سے، انہم بے شک یہ، اناس ایسے لوگ ہیں، یتطہرون کہ وہ سب پاک بنتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا پاک سمجھتے ہیں، صاف سمجھتے ہیں، فانجینا تو ہم سب نے بچا لیا، تو ہم نے بچا لیا انہیں، ان کو لوط علیہ السلام کو، واہلا اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ مگر اس کی بیوی، کانت وہ تھی، من الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے، وامطرنا اور ہم نے برسائی، علیہم ان پر، مطرا زور کی بارش، فانظر پس دیکھیے، کیف کان کیسے ہوا انجام، عاقبۃ المجرمین ان سب مجرموں کا، ان سب مجرموں کا انجام کیسے تھا تم بھی دیکھ لو۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا، اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ پیچھے دو رکوع میں ہم پڑھ آئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، ان کی قوم کا، اور قوم عاد کا ذکر پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا، اور اب قوم سمود کا ذکر ہے۔ قوم عاد کے بارے میں جس طرح میں نے بتایا تھا کہ بہت بڑے قوت والے، قوی الجسم، بڑے بڑے ان کے قد تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، ان جیسا ہم نے بنایا ہی نہیں، اتنی قوت اور طاقت جتنی ہم نے ان کو دی تھی، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسا ہم نے پھر بنایا ہی نہیں۔ ان کے بعد جو قوم آئی وہ قوم سمود تھی، یہ ان سے تو کم تھے، لیکن یہ بھی، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے بڑی ترقی دی تھی، بڑی ان کی بادشاہت تھی، دولت تھی، اور انہوں نے زراعت میں اور کاریگری میں، عمارتیں بنانے میں بڑی ترقی حاصل کی انہوں نے۔ یہ محلات بناتے تھے پہاڑوں کو تراش تراش کر، اور بڑے بڑے عالیشان محل اللہ رب العالمین نے ان کو دیے، اور بڑی زراعت تھی ان کے پاس، باغات تھے، کھیتیاں تھیں، فراوانی تھی، مال و دولت کی کثرت تھی، حکومت تھی، بادشاہت تھی، اور بڑی کثیر تعداد میں یہ قوم کے لوگ لاکھوں میں تھے۔ اور آج بھی عرب کے اندر ان کے محلات کا تو کوئی نام و نشان تک نہیں ہے، لیکن جہاں پہاڑوں کو تراش تراش کر یہ اپنے گھر بناتے تھے، ان مکانات کے کھنڈرات آج بھی وہاں ملتے ہیں، اور جب قرآن نازل ہوا اس وقت تو وہ کھنڈرات اور بھی زیادہ تھے۔ تو قوم قریش کو، قریش مکہ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کو، ان کے مساکن، ان کے گھر، ان کے محلات کے کھنڈرات یہاں موجود ہیں، یہاں بھی کچھ لوگ رہا کرتے تھے، یہاں بھی کچھ قومیں آباد تھیں، یہاں بھی کچھ لوگ تھے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھا کرتے تھے، کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے ترقی دی تھی، دنیا میں عیش و آرام دیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود کی طرف ہم نے صالح بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے جب مال و دولت کی فراوانیاں دی ان کو، تو فراوانی میں آ کر، مال و دولت کی کثرت میں آ کر، اللہ رب العالمین کا شکر کرنے کی بجائے ناشکری پہ اتر آئے اور بگڑ گئے۔ جب یہ بگڑے، ناشکری کی، شرک کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کی اصلاح کرنے کے لیے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے آ کر کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی تمہارا دوسرا معبود، الہ، مشکل کشا نہیں ہے۔ پیچھے عاد علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، قوم عاد کی طرف اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، تو انہوں نے بھی جا کر، ہود علیہ السلام نے، انہوں نے بھی یہی کہا، قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو انہوں نے بھی اپنی قوم سے یہ کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ پیچھے نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، انہوں نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ اب یہاں صالح علیہ السلام کو ان کی قوم سمود کی طرف بھیجا، تو انہوں نے بھی جا کر یہی پیغام دیا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ یہ دعوت توحید تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت ہے، بلکہ آگے ہم پڑھیں گے سورۃ النحل میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان سب کی دعوت ایک ہی تھی، اور یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔
اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ پھر اگلی دعوت تھی، دوسری دعوت یہ ہوتی اس قوم میں جو برائی، جو گناہ زیادہ ہوتا اس کا تذکرہ کیا جاتا، لیکن مشترکہ جرم جو ساری قوموں کے اندر تھا وہ شرک تھا، اور مشترکہ تمام انبیاء کی دعوت وہ دعوت توحید تھی۔ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو، یہ پوری کائنات کے نظام کو صرف بنایا اسی لیے ہے، لِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمام انسانیت یہ جان لے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ معبود برحق، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اور جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نشانی بھی آ گئی۔ وہ کیا نشانی تھی؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ یہ اونٹنی اس قوم کے مطالبے پر ملی تھی۔ صالح علیہ السلام خطاب کر رہے تھے اپنی قوم کو، سمجھا رہے تھے، نصیحتیں کر رہے تھے، تو ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ تم اللہ کے رسول ہو تو اس کی نشانی کیا ہے، دلیل کیا ہے، تم نشانی لاؤ۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کیا نشانی ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا سامنے پہاڑی تھی، اسی پہاڑ سے اونٹنی نکل آئے، اونٹنی نکل کر آئے، اونٹنی بھی حاملہ ہو، حاملہ اونٹنی نکلے، اور پھر نکلنے کے فوراً بعد وہ بچہ جنم دے، تو پھر ہم مان لیں گے تم اللہ کے رسول ہو۔ تو ان کو نشانی مطالبہ کیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اپنی کمال قدرت کے ساتھ نشانی دے دی۔ اسی پہاڑ سے اونٹنی نکل کر آئی، حاملہ تھی، بچہ جنم دیا۔ اب جب نشانی آئی تو امتحان بھی آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ پچھلے صورت میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ مشرکین مکہ بار بار حصی معجزے کا مطالبہ کرتے تھے، تو جب معجزات دیے جائیں تو ساتھ امتحان بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی معجزے کا مطالبہ کیا، معجزہ دیا گیا، اور ساتھ امتحان بھی دے دیا، کہ کہا کہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اور دوسری جگہ ہے تذروھا تأکل فی ارض اللہ، اس کو چھوڑ دو، اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی زمین سے اس کو کھانے دو، اس کو کچھ نہیں کہنا تم نے۔ اب ہوا کیا کہ وہ اونٹنی بہت سارا، اس کی جو خوراک تھی وہ غیر معمولی تھی اور بہت زیادہ تھی، کیونکہ امتحان تھا۔ باقی ان کے جانوروں کا حصہ بھی وہ کھا جاتی، نہ خوراک بچتی ان کے لیے، اور پانی پینے کے لیے ایک دن ان کی باری تھی، اور باقی ایک دن باقی سب کے ان کے جو جانور تھے، مال مویشی، وہ پانی پیتے، اور ایک دن یہ اونٹنی پانی پیتی اور سارا پی جاتی، کیونکہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ اب وہ اپنے جانوروں کی وجہ سے پریشان ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ اور صالح علیہ السلام نے کہا تھا اس کو چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ، اللہ کی زمین سے کھاتی رہے، ولا تمسوہا، اس کو ہاتھ مت لگانا برائی سے، نہیں اس کو مارنے کی غرض سے ہاتھ نہ لگانا، فیأخذکم عذاب علیم، اگر تم نے اس اونٹنی کو کچھ کہا تو تم پر دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ وَاذْكُرُوا، اور تم یاد رکھو، اذ جعلکم خلفاء، اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، من بعد عاد، خلیفہ کہتے ہیں کہ ایک کے جانے کے بعد جب دوسرا آئے، تمہیں اللہ نے جانشین بنایا تمہارے اس زمین پر، یہاں ان محلات میں، اسی جگہ پر قوم عاد رہا کرتی تھی، ان کے پاس بھی طاقت تھی، قوت تھی، اقتدار تھا، مال و دولت تھی، سب کچھ تھا۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، رب کی بغاوتیں کی، شرک کیا، پیغمبر کی نافرمانی کی، تو اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تم نے بھی اگر ویسے کام کیے تو تمہیں بھی اللہ رب العالمین صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ ایک اللہ کے بن جاؤ، اور یاد رکھو کہ تم خلیفے ہو، اور تم نے بھی اگر اللہ کی نافرمانیاں کیں تو اللہ کا قانون اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح پہلے سے چل رہا ہے۔ انہوں نے نافرمانیاں کیں تو اس زمین پر نہ بچ سکے، وہ سب مار دیے گئے۔ تم بھی اگر اللہ کی نافرمانیاں کرو گے تو بچو گے نہیں، تم پر بھی پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور ان لوگوں کو دیکھ کر کہتے ہیں نا، سمجھدار وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کر لے، دوسروں کے انجام کو دیکھ کر اپنی آخرت کو سنوار لے۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو اللہ نے تمہیں زمین میں جگہ دی ہے، ٹھکانہ دیا ہے۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا، اس زمین کی نرمی سے تم قصورا محل بناتے ہو، زمین کی نرم مٹی کو کھود کر اینٹیں بنا کر بڑے بڑے محل تم بنا رہے ہو۔ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ مال و دولت کی فراوانی ہے تم پر، زراعت میں ترقی ہے، باغات ہیں، پھل پھول ہیں، لہلہاتے کھیت ہیں تمہارے لیے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن شکر کی بجائے ناشکری پر اتر آئے۔ آج بھی کئی لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین ان کو مال و دولت کی فراوانیاں دے، عیش و آرام دے، تو شکر کی بجائے ناشکری پر آ جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ جبکہ کرنا کیا چاہیے، جیسے جیسے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں بڑھتی جائیں،
ویسے ویسے انسان کا شکر بڑھتا جائے. ٹھیک ہے نا. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنی نعمتوں پر اپنی رحمتوں پر شکر کرنے والا بنا دیں. اگر انسان کا شکر اور اللہ کی فرما برداری اللہ کی نعمتوں کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے تو اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں بڑھتی جاتی ہیں. اور اگر اللہ کی رحمتیں مال و دولت کی فراوانی عیش و آرام بڑھے اور ادھر سے انسان باغی بنتا جائے اور اللہ کی نافرمانیوں پر اترتا ہے تو پھر یاد رکھیں کہ پھر آگے اس کا انجام اللہ کا عذاب اس کا منتظر ہوتا ہے. تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا. پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. فاذکروا آلاء اللہ. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. زمین میں فسادی بن کے نہ پھرو. فساد کیا ہوتا ہے؟ فساد کہ جب انسان اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دے اللہ کی دی ہوئی آزادی کو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی مہلت کو ناجائز استعمال کرنے لگ جائے اور یہ سمجھے کہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور اپنی عیش و آرام کے لیے ہر جائز اور ناجائز راستہ ڈھونڈنے لگ جائے تو پھر وہ کسی کا خیال نہیں کرتا کہ میں کسی کا حق مار رہا ہوں. وہ اپنے عیش و آرام کو دیکھتا ہے, اپنی دل کی تسکین کو دیکھتا ہے. اس کی منشا اور اس کی تمنا اپنے نفس کی تسکین ہوتی ہے, اپنی خواہش کو پورا کرنا اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری خواہش کی تکمیل میں کسی کا خون ہو رہا ہے, کسی کا دل ٹوٹ رہا ہے, کسی کے آنسو بہہ رہے ہیں. میرے پیٹ کی آگ کو بجھانے میں یا میری فطرت کی میرے جو ہے جذبات کی آگ کو بجھانے میں کتنے انسانوں کا جو ہے کہ حق مارے جا رہے ہیں, کتنوں کے حقوق پر میں قبضہ کر رہا ہوں, کتنے انسانوں کو پریشان کر رہا ہوں, میری وجہ سے کتنے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی. اسے بس یہی ہوتا کہ میرا بینک بیلنس بڑھنا چاہیے, بس مجھے سکون ملنا چاہیے, میرا یہ حکم اور میرا یہ آرڈر بس پورا ہونا چاہیے. تو پھر فساد ہوتا ہے. تو جب ان کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت کی فراوانیاں دی تو فسادی بن گئے, دوسروں کے حق پہ قبضے کرنے والے, لوٹ مار کرنے والے, اللہ کے حق کو در در پہ بانٹنے والے, اللہ کا حق چھوڑ دینے والے. یعنی اپنے اوپر اللہ رب العالمین کی طاقت ہے انسان کے اوپر, اسے بھی بھول گئے اور اپنے آپ کو یہ سب کچھ سمجھ لیا کہ ہم ہیں اس زمین کے بادشاہ, ہم جو چاہیں کر لیں. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ. پیغمبر نے آ کر بتایا کہ فسادی نہ بنو. قال الملا. کہا سرداروں نے, پیچھے بھی سردار تھے, اس سے پیچھے بھی قوم نوح کے تذکرے میں بھی سردار تھے, یہاں بھی سردار ہیں. ہر دور میں سرداروں نے ہی, بڑے لوگوں نے, مالدار لوگوں نے, جنہوں نے ٹرینڈ سیٹ کیے ہوتے ہیں لوگوں کے لیے, لوگ جن کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں, ان بڑے لوگوں نے ہی ہمیشہ چھوٹے لوگوں کو برباد کیا ہے, ان کا بیڑا غرق کیا ہے. آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلنے والے, وہ خود سردار اپنا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں, دوسروں کو بھی ساتھ لے ڈوبتے ہیں. جنہوں نے تکبر کیا اس کی قوم سے اور ان لوگوں سے کہا جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں, مال و دولت کی فراوانی نہیں, پیسہ نہیں, تو لہٰذا زمین کے کمزور لوگ ہیں یہ. لمن آمن, ان میں سے جو ایمان لائے, اور کمزوروں میں سے جو ایمان لائے تھے. اکثر تو کمزوروں میں سے بھی کئی لوگ ایمان نہیں لاتے, کیونکہ میں نے شروع میں بتایا تھا نا کہ ان چھوٹے لوگوں کی جو معیشت ہوتی ہے, ان کی جو گزر بسر ہے, ان بڑے لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. کئی انہی کے غلام ہوتے ہیں, کئی ان کے مزدور ہوتے ہیں, کئی ان کی کمپنیوں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں. اگر وہ اپنا مذہب چینج کرتے ہیں تو وہاں سے پھر اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو اس لیے کئی لوگ اس مجبوری کی وجہ سے ان کے ساتھ اڑے رہتے ہیں, جبکہ یہ مجبوری کچھ بھی نہیں. رزق کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے. تو جو ان میں سے ایمان لائے تھے ان سے کہنے لگے تم کیا سمجھتے ہو کہ صالح مرسل من ربی کیا واقعتاً سچا رسول ہے؟ تو ان لوگوں نے اونٹنی کے بارے میں بھی کہا تھا کہ جو اونٹنی پہاڑ سے نکل کر آئی, اتنی بڑی نشانی, کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ جادو ہے. یہ اونٹنی جادو ہے, یہ جادو کی وجہ سے آئی ہے. مزید آگے آ رہا ہے, میں بتاتا ہوں ان کو. پھر انہوں نے اونٹنی کے ساتھ کیا کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ کا سچا رسول ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. قالوا انا بما ارسل به مؤمنون, ہم تو اس پر ایمان لانے والے ہیں. نشانی بھی آئی تھی, تم نے دیکھی, لیکن تم نے نہیں مانا. پھر قال الذين استكبروا, پھر ان استکبروا تکبر کرنے والے سرداروں نے کہا انا بالذی, بے شک اس کا جو جس پر تم ایمان لائے ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں. کہ ہم بڑے ذہین لوگ, ہم پیسے والے, ہم مال و دولت والے, ہم سردار, ہم نے نہیں مانا, تم کیوں مانتے ہو؟ فعقروا الناقہ, پھر انہوں نے اس اونٹنی کی
اونٹنے کو کاٹ ڈالا۔ عقر کہتے ہیں پیچھے پاؤں کے ساتھ جو پٹھے ہوتے ہیں نا اونٹ کو نہر کرنے سے پہلے وہ کاٹے جاتے ہیں پہلے، تاکہ اس کی وجہ سے وہ بھاگ نہ سکے، نیچے پاؤں کے پیچھے ان کو انہوں نے کاٹ دیا۔ اب وہ بیچاری گری اور خون بہتا رہا اور مر گئی، مار دیا۔ وہ آتا اور سرکشی کی اپنے رب کے حکم کی، رب کا حکم تھا کہ اسے کچھ نہیں کہنا، اللہ کے رب کی نافرمانی کی۔ وقالو، اور ان سب نے کہا یا صالح، اے صالح، ائتنا، تو لے آ ہم پر بما تعیدنا، اس کو جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، جس عذاب کا تو نے وعدہ کیا ہے نا وہ لے آ۔ ان کنت من المرسلین، اگر واقع تو رسولوں میں سے ہے نا تو پھر عذاب لے آ۔ فاخذتهم الرجفہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو پکڑ لیا رجفہ، زلزلے نے، سخت چیخ نے انہیں پکڑا۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، وہ اوندھے منہ اپنے گھر میں گرے ہوئے تھے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، بغاوت کی، جبکہ اپنی منمانی کا مطالبہ، نشانی مانگی تھی کہ اونٹنی آ جائے، اس کا بھی انکار کیا، کہنے لگے کہ یہ جادو ہے، جبکہ اگر یہ اونٹنی جادو سے آ گئی ہے، جادو کر کے بھی اگر کوئی جانور کا بچہ انسان کا بچہ بنا سکتا ہے تو پھر کائنات میں کوئی بے اولاد تو نہ رہتا، جادو کے زور پر ہی پیدا کر لیتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اتنی بڑی نشانی، آنکھوں دیکھا معجزہ، ماننے کے بعد بھی نہ مانا اور پھر اس کو بھی قتل کر دیا، تو اللہ نے ایک چیخ ہی بھیجی، سارے اپنے گھروں میں ایسے تھے، اوندھے منہ گرے ہوئے تھے۔ فتولی عنہم، پھر منہ پھیرا ان سے اور کہا یا قوم، صالح علیہ السلام نے ان سے منہ موڑا اور کہا ہے میری قوم، میں نے تو تمہیں پہنچا دیا تھا، اللہ کے پیغامات بتائے تھے، تمہیں متنبع کیا تھا اور کہا تھا اللہ کی اونٹنی ہے، کچھ نہیں کہنا ورنہ عذاب پکڑ لے گا تمہیں، ونصحت لکم، خیر خواہی بھی کی تھی، لیکن تم ایسے لوگ ہو کہ خیر خواہی کرنے والوں کے ساتھ تم محبت نہیں کرتے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اکثر خیر خواہوں کے ساتھ لوگوں نے خیر خواہی نہیں کی، ان کو اپنا دشمن سمجھا ہے، ان کو مارا ہے، ان کو نکالا ہے، اور ان کو اپنی زبانوں سے، اپنے ہاتھوں سے ہر قسم کی تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں۔ ولوطن، آگے لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کو بھی اسی قوم میں بھیجا گیا تھا، ان کی قوم یہیں رہتی تھی، ان کی قوم سمود کے قریب ہی، تو اس لیے یہاں ان کے ساتھ ذکر ہے، ان کے بعد یہ لوگ آئے تھے۔ اور لوط کو ہم نے بھیجا اذ قال، لوط علیہ السلام کو اذ قال، جب اس نے کہا لقومی، اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشہ، کہ تم فحاشی کا ارتکاب کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ ایسی فحاشی کہ تم میں سے، پورے جہان والوں میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ انکم لتأتون الرجال، کیا فحاشی تھی کہ تم سب آتے ہو مردوں کے پاس شہوہ، اپنی شہوت بجھانے کے لیے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ قوم لوط نے اللہ کی فطرت کے ساتھ بغاوت کی تھی۔ اللہ نے کچھ فطرتی قوانین اس دنیا کو چلانے کے لیے بنائے ہیں، جن پر چلنا حسن کہلاتا ہے، اس کائنات کا حسن ہے ان فطرتی قوانین پر چلنا، اور ان سے ہٹ کر چلنا بغاوت کہلاتا ہے۔ اور فطرتی قانون کیا ہے؟ اللہ نے انسان میں جنسی خواہش رکھی ہے، اور اس شہوت کو بجھانے کے لیے فطرت کا قانون رکھا ہے کہ مرد اور عورت آپس میں ملیں اور خامد اور بیوی بن کے رہیں، خامد اور بیوی بن کے رہیں، اور شرعی طریقے کے مطابق نکاح کر کے آپس میں اپنی اس شہوت کو پورا کریں۔ اگر اس سے ہٹ کر، اگر فطرت سے ہٹ کر کوئی چلے گا تو وہ فحاشی کر رہا ہے، وہ بغاوت کر رہا ہے، فطرت کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے، اور دنیا و آخرت میں اللہ کے عذاب اور سزا کا وہ مرتکب ہوگا۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان کے مرد مردوں کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرتے تھے، جس عمل کو لواطت اس قوم کے ساتھ منسوب کرتے ہوئے لواطت کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس پوری قوم کو زمین سے فرشتوں نے اٹھایا، آسمان کی بلندیوں پر لے گئے، الٹا کر کے پٹخ دیا، اور پھر ان پر پتھروں کی بارش برسائی، اور آج تک وہاں اس جگہ پر آبادی نہیں ہو سکی، کوئی انسان وہاں نہیں ہے جس جگہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے فطرت سے بغاوت کی تھی، اور ان لوگوں کی اس قوم کی عورتوں کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرتی تھیں، اور سب کے سامنے کھلے عام۔ تو لوط علیہ السلام نے آ کر ان کو روکا کہ عورتوں کے علاوہ تم ان کے پاس جاتے ہو، بل انتم قوم مسرفون،
تم تو حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو. وما کان جواب قومی، نہ تھا اس قوم کا جواب مگر یہ ان قالو، ان سب نے کہا اخرجوہم، ان کو نکال دو، من قریتکم، اپنی بستی سے. یعنی یہ ہمیں برا کہتے ہیں. ہم جو کام، ایک یہ کہ برائی کر رہے ہیں، ایک انسان برائی کو برا سمجھے وہ کم جرم ہے، جرم تو ہے اس کا بھی، لیکن اپنے جرم کو جرم تو سمجھ رہا ہے. ایک انسان جرم کو جرم ہی نہ سمجھے بلکہ الٹا روکنے والے کو کہے کہ تم غلط ہو. ان لوگوں کا بھی یہی حال تھا کہ جرم کر رہے ہیں، فحاشی کر رہے ہیں اور نجاست اور غلاظت میں پڑے ہوئے ہیں. جب ان کو بتانے والے نے بتایا کہ تم نجس کام کر رہے ہو، غلاظتوں میں پڑے ہوئے، دیکھو تم کون سے پاک ہو؟ اچھا اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ اگر غلط کام ہے اس کا مطلب تم تو بڑے پاک صاف ہو، پھر نکالو اس کو. انہوں نے نکال دیا لوط علیہ السلام کو، اور جو لوگ ان کے ساتھ ان مناسی ہیں تو طاہرون، تم بڑے پاک بنتے پھرتے ہو، ہم برے ہیں، ہم گندے ہیں، ہم غلط کام کرتے ہیں. اور آج اس دور میں دیکھیں، جس دور کو ترقی یافتہ دور کہا جاتا ہے، وہ جرم، جس جرم کی بنا پر اللہ کا غصہ اور غضب اور کئی عذاب نازل ہوئے ان لوگوں پر، آج اسی جرم کو حکومتی طور پر پروموٹ کیا جاتا ہے. باقاعدہ جو ہے قوانین موجود ہیں کہ اگر مرد کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو حکومت اس کو پوری طرح پروٹوکول دے گی اور پورا قانون دے گی. جس طرح ایک مرد اور عورت آپس میں نکاح کر کے زندگی گزار سکتے ہیں، اسی طرح قوانین بنائے جا چکے ہیں کئی ملکوں میں. اور کئی ملکوں میں یہ غیر مسلم کمپنیاں اور اسلام کے خلاف کام کرنے والی تنظیمیں وہ سازشیں کر کے کئی ملکوں میں یہ چیزیں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ عورت کے ساتھ شادی. ابھی پچھلے دنوں ہمارے ملک پاکستان میں بھی یہ بغیرتی ہوئی. یہاں بھی قانون ہے اور باقاعدہ غیر مسلم ایجنسیوں کی سپورٹ حاصل ہے. اسلام دشمن تنظیمیں ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتی ہیں. مرد سے شادی کر رہا ہے، غیرت، شرم، حیا ختم ہو چکی ہے. اور کئی مرد عورتیں بننا چاہتے ہیں. ایسے بغیرتوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. اللہ نے تمہیں مرد بنایا، تم عورت بنتے ہو. اور کئی عورتیں مرد بننا چاہتے ہیں. انہیں کے لیے دنیا میں بھی عبرتناک سزا ہے. مت سمجھیں کہ نہیں ہوگا. اللہ کی پکڑ جب آئے گی تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اللہ کی فطرت سے بغاوت ہے. مرد کا مرد کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا یا عورت کا عورت کے ساتھ کرنا اللہ کی فطرت کو چیلنج کرنا ہے اور فطرت کے خلاف بغاوت کرنا ہے. اور یہ ایسا جرم ہے کہ اس کی سزا کوئی متعین نہیں کی. بعض فقہا نے، علماء نے کہا کہ کسی نے کہا اس کو قتل کر دینا چاہیے، کسی نے کہا کہ دیوار کے نیچے اس کو دے کے مار ڈالنا چاہیے، کسی نے کہا کہ جو زانی کی سزا ہے وہ سزا اس کی ہے. بہرحال اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان میں سے ایک کو بھی جو ہے باقی نہیں بچایا، کوئی نہ بچا. فانجیناہ، ہم نے نجات دی اس کو، یعنی لوط علیہ السلام کو باہر، اور اس کے گھر والوں کو. پیغمبر کا اہل وہ ہوتا ہے جو دعوت قبول کر لے، ٹھیک ہے. الا امرأتہ، اہل میں چونکہ بیوی شامل ہوتی ہے. جب کسی سے پوچھے نا کہ آپ کے اہل کا کیا حال ہے، اہل کا معنی گھر والے ہوتا ہے، کہ آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے، سب سے پہلے بیوی ہوتی ہے. بیوی ہے تو بچے ہیں، بیوی شامل ہے اہل میں، تو اسی لیے اس کو اہل کہہ کے بیوی نکال دی، کیونکہ بیوی وہ مومنہ نہیں تھی، اس نے لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، اور یہ سہولت کار تھی ان لوگوں کی. واقعہ یہاں تفصیلاً نہیں ہے، آگے قرآن میں ہے اور جگہ پر آئے گا. فرشتے آئے ان کے پاس اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے. ان کی بیوی نے جا کر لوگوں کو بتایا کہ آج لوط علیہ السلام کے جو ہے مہمان آئے ہوئے ہیں بڑے خوبصورت. وہ بھاگتے ہوئے آ گئے. لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور کہا کہ میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے ذلیل کرتے ہو تم، میں تمہیں روک روک کے تھک گیا، تمہیں شرم نہیں آتی، مہمانوں کا بھی حیا نہیں تمہیں. اور لوط علیہ السلام کہنے لگے یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے اللہ نے حلال کی ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرو. لیکن پھر بھی وہ نہیں ہٹے. ادھر سے فرشتوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے فرشتے ہیں، ابھی ان کا حشر کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو آنے دو. اور پھر کیا ہوا، ان میں سارے کانت من الغابرین، وہ عورت ان کی بیوی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. امطرنا علیہم مطرا، ان پر ہم نے برسائی بارش. اور بارش کیا تھی، دوسری جگہ پر ہے امطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود، ہم نے ان پر تہ بدہ پتھروں کی بارش برسائی.
پتھر برسائے ان پر. اور دوسری جگہ پر ہے کہ ان کی بستی کو اٹھایا گیا زمین کی تہوں سے بلند کر کے آسمان سے الٹا کر کے پٹخ دیا گیا. پھر بارش بھی, یہ دونوں عذاب, یعنی جب اٹھائی جا رہی تھی تو اوپر سے بارش بھی برس رہی تھی, پتھر بھی لگے ان کو, اور پھر الٹا کر کے زمین پر نیچے پٹخ دیا گیا. کیف کان عاقبۃ المجرمین, دیکھو پھر ان مجرموں کا انجام کیا ہوا. ان مجرموں کا انجام, آج بھی اگر یہ جرم کریں گے جو مجرم ہیں, ایسے کام کرنے والے اور ان کاموں کو حکومتی طور پر سپورٹ کرنے والے, ان کاموں کو پروموٹ کرنے والے, اور لوگوں کے اندر ان کاموں کو, فحاشی کو, بے رہ روی کو, فطرت کے قانون سے بغاوت کو لوگوں کے اندر پھیلانے والے, میڈیا کے ذریعے, حکومت کے ذریعے, اور یہ سب جو ہے اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. دنیا میں بھی ایسے لوگ عبرت کا نشان بنتے ہیں, ایسے ایسے موذی امراض میں یہ مبتلا ہوتے ہیں کہ پھر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ان کو موت آتی ہے. دنیا کے لیے دوسرے لوگوں کو عبرت کا نشان بنتے ہیں, لیکن جو لوگ ان کو دیکھ کے عبرت حاصل نہ کریں, اپنے اقتدار کے نشے میں مست ہو کر وہ سمجھے کہ ہمیں ہمارا جسم ہے, ہماری مرضی, ہم جو مرضی کریں, جیسے اپنی خواہش کو پورا کریں, جیسے اپنے نفس کی تسکین ہم چاہیں کریں. ایسے لوگ جب اقتدار کے نشے میں, جوانی کے نشے میں, حسن کے نشے میں, دولت کے نشے میں آ کر اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کرتے ہیں, جب اللہ کی ڈھیلی رسی جب ختم ہوتی ہے, جب مہلت ختم ہوتی ہے, جب جوانی ڈھلتی ہے, جب حسن ماند ہوتا ہے, جب اقتدار چھنتا ہے, اور جب دولتیں ختم ہوتی ہیں, جب موت آتی ہے, تو پھر انہیں بچانے اور چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین سے دعا, اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو, ہمارے ماحول کو ان فحاشیوں اور رانیوں سے بچا لے, اور اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے سامنے جھکنے والا, رونے والا, گڑ گڑانے والا بنا دیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں, فراوانیاں دی ہیں, مال و دولت دی ہے, اللہ نے سکون, آرام, صحت, عافیت عطا کی, اللہ رب العالمین ہمیں اس پر شکر گزار بنا دیں. اور جتنے بھی ہمارے مسلمان عزیز, قریبی, پیارے بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دیں. اللہ جب تک زندہ رکھیں دین پر, اسلام پر, اللہ جب ہمیں موت عطا فرمائیں تو ایمان پر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.